بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتا ہوں جی آپ کے اپنے معلوماتی چینل پر۔ ناظرین، آج کا جو لیکچر ہے جی اس میں پاکستان اور رشیا کے تعلقات کا تاریخی جائزہ لیتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے درمیان تعلقات کب بہتر رہے، کب خراب ہوئے، کیوں بہتر ہوئے، کیوں خراب رہے، دونوں کی ایک دوسرے کے نزدیک کتنی اسٹریٹجک اہمیت ہے تعلقات کی۔ تو ناظرین شروع کر لیتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان اور رشیا کے درمیان تعلقات ہمیشہ ہی اپس اینڈ ڈاؤنز کا شکار رہے، کبھی یہ بہت بہتر اور کبھی یہ بہت خراب۔ دونوں کے درمیان تعلقات کبھی بھی مستقل نہیں رہے۔ دونوں کے درمیان سفارتی اور بائلیٹرل تعلقات کی بنیاد 1 مئی 1948 میں رکھی گئی، لیکن اس سے پہلے ہندوستان کے ساتھ رشیا اپنے تعلقات باقاعدہ قائم کر چکا تھا، یعنی کہ اس نے پاکستان کے اوپر ہندوستان کو پہلے ہی ترجیح دے دی تھی۔ بعد میں ناظرین رشیا اور امریکن بلاک، دو بلاک پاکستان کے سامنے تھے اور پاکستان کو دونوں میں سے کسی ایک بلاک کا انتخاب کرنا تھا۔ جہاں رشیا نے پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو دورہ رشیا کی دعوت دی، وہیں امریکہ نے بھی اس وقت کے وزیر اعظم کو دورہ امریکہ کی دعوت دے دی۔ تو پھر ہوا یوں کہ پاکستان نے رشیا کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے امریکن بلاک میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور امریکہ کے ساتھ دوستی کر لی۔ لیکن یہ علیحدہ ٹاپک ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو ہر میدان میں استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا۔ اس طرح ناظرین پاکستان کی امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی پینگیں رشیا کو پسند نہ آئیں اور رشیا نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات مزید بہتر کرنا شروع کر دیے اور کشمیر پالیسی میں ہندوستان کو بین الاقوامی فورمز میں رشیا سے بھرپور سپورٹ حاصل کی۔ جب کبھی بھی مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں گیا تو رشیا نے اس کو ویٹو کر دیا، جس سے پاکستان کو سخت نقصان ہوا بین الاقوامی فورم پر کشمیر کو لے کے۔ تو پھر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ رشیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ تو پھر اس وقت کے وزیر اعظم حسین وردی نے اپنی طرف سے اٹیمپٹس کی، متعدد کوششیں کی کہ رشیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں۔ خیر ان کی کوششیں رنگ لائیں اور دونوں کے درمیان تعلقات میں کچھ بہتری آئی اور ثقافتی، دفاعی اور معاشی وفود کا تبادلہ ہوا، اور اس دوران رشیا نے پاکستان کو سائنسی میدان میں بھی اور سول نیوکلیئر انرجی کے شعبے میں بھی ٹیکنیکل اسسٹنٹ دینے کی آفر کی۔ لیکن ناظرین دونوں کے درمیان یہ تعلقات جو بہتری کا جو دورانیہ تھا وہ 1955 سے لے کے 1958 تک رہا، اور پھر ان کو نظر لگ گئی کیونکہ 1958 کو پاکستان میں پہلی ملٹری بغاوت ہوئی، اور یہ ملٹری بغاوت کس نے کی؟ جنرل ایوب خان نے۔ تو ناظرین جنرل ایوب خان نے آتے ہی رشیا کے ساتھ جو تعلقات ہے ان کو منقطع کر دیا اور امریکہ کے ساتھ دوبارہ سے تعلقات ان کو بڑھانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے ہیں سب امریکہ کی شے پر ہی آئے ہیں اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ہمیشہ ہی ترجیح دی ہے۔ اور رشیا کے ساتھ جب بھی تعلقات خراب ہوئے وہ ملٹری ڈکٹیٹروں کے دور میں خراب ہوئے۔ رشیا اور پاکستان کے درمیان ناظرین تعلقات خراب ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے، وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 1958 کو پاکستان نے پشاور میں ایک ایئر بیس وہ امریکہ کو رشیا کے خلاف استعمال ہونے کے لیے دے دیا۔ امریکہ اس اڈے کو رشیا کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف اپنی سرد جنگ کے لیے استعمال کرتا رہا، جو کہ رشیا نے بالکل پسند نہ کیا، اور رشیا نے پھر پاکستان کے اوپر اتنا غصہ کیا کہ اس نے بعد میں 1965 میں جب بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو پھر رشیا نے کھل کر بھارت کی سپورٹ کی، دفاعی میدان میں بھی، معاشی میدان میں بھی، اور فنانشلی سپورٹ کی اور ڈپلومیٹک سپورٹ کی بین الاقوامی فورمز کے اوپر۔ یہی نہیں، رشیا کا غصہ نہیں تھما، اس کے بعد رشیا نے کیا کیا کہ پاکستان کا جو مشرقی سائیڈ ہے جو کہ بنگلہ دیش ہے، ایسٹ پاکستان میں جو علیحدگی پسندی کی تحریک چل رہی تھی اس کو بھی رشیا نے باقاعدگی کے ساتھ سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ واضح رہے مشرقی پاکستان میں پہلے ہی رشیا کے حوالے سے قربتیں موجود تھی، تو رشیا نے ہندوستان کے ساتھ مل کر پاکستان کو توڑا
اور 1971 کی جنگ میں بھی ہندوستان کی رشیا نے کھل کر سپورٹ کی، لیکن اس کے برعکس دونوں جنگوں میں 1965 کی جنگ اور 1971 کی جنگ میں پاکستان کے دوست امریکہ نے پاکستان کی مدد نہیں کی۔ اس کے برعکس اس نے ہندوستان کی مدد کی اور پاکستان کو جھوٹے وعدے کرتا رہا۔ پاکستان ٹوٹنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے دوبارہ سے پاکستان اور رشیا کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوششوں کا آغاز کیا اور ان کی کوششیں بھی رنگ لائیں۔ پہلی دفعہ انہوں نے رشیا کا دورہ کیا اور دونوں ممالک کے درمیان تمام شعبوں میں تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے، اور انہی کے دور میں 1973 سے لے کے 1979 تک پھر دوبارہ سے پاکستان اور رشیا کے تعلقات بہتر ہوئے، اور رشیا نے پھر پاکستان میں جو پاکستان سٹیل مل ہے، جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی سٹیل مل ہے، وہ بھی اسٹیبلش کرنے میں پاکستان کی مدد کی۔ لیکن یہ تعلقات بھی زیادہ دیر تک نہ جاری رہ سکے اور دوسرے ملٹری ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے ان تعلقات کے اوپر بریک لگا دی اور انہوں نے دوبارہ سے امریکہ کے ساتھ پینگیں بڑھانا شروع کر دیں۔ اور جب سوویت یونین نے 1979 میں افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو پھر پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کے ساتھ مل کر سوویت یونین کو افغانستان میں شکست دی، اور افغانستان میں لڑنے والے جو اسلامی ایکسٹریمسٹ تھے ان کی پاکستان کی خفیہ ایجنسی اور امریکہ نے مل کر جو ہے کھل کر سپورٹ کی، یہاں تک کہ سوویت یونین کو وہاں سے بھاگنا پڑا، اور پھر بعد میں سوویت یونین جو ہے وہ افغانستان میں لڑ کر اتنا تھک چکا تھا کہ 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ اب اس کا بھی رشیا کو رنج تھا۔ پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ رشیا نے پاکستان کو توڑا ہے لہذا پاکستان نے رشیا کو توڑ کر حساب برابر کر دیا۔ وہیں پہ ناظرین ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے رشیا کے خلاف اس لیے بھی کولڈ جنگ لڑی کیونکہ پاکستان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں رشیا جو ہے وہ افغانستان کے بعد پاکستان کے اوپر چڑھائی کرنا شروع نہ کر دے۔ امریکہ کو یہ ڈر تھا کہ اگر رشیا نے افغانستان میں پنجے گاڑ لیے تو پھر امریکہ کی حکمرانی کو زنگ لگے گا۔ اس کے بعد ناظرین دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جو ہے وہ زیادہ بہتر نہ ہو سکے۔ 1999 میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے رشیا کا دورہ کیا لیکن دونوں کے درمیان تعلقات بہتر نہ ہو سکے۔ 2007 میں تعلقات میں کچھ بہتری آئی اور رشیا کے وزیر اعظم نے پہلی دفعہ پاکستان کا دورہ کیا، اور پھر 2011 میں صدر زرداری نے رشیا کا دورہ کیا اور صدر پوٹن کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی، لیکن پوٹن جو ہے وہ پاکستان میں نہ آ سکے۔ اب 2022 میں وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر رشین صدر پوٹن کی دعوت پر رشیا جا رہے ہیں، اور اس میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جو ہے ان کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ تو ناظرین یہ پس منظر تھا تاریخی پاکستان اور رشیا کے تعلقات کا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کریں، فیڈ بیک کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا